بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سید چودھری۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دی گئی تھی اور سپریم کورٹ کے 15 ججوں پہ، تمام ججوں پہ مشتمل اس فل کورٹ نے کوئی 8 گھنٹے تک اس کیس کی سماعت کی اور ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ براہ راست ٹی وی چینلز پر عدالتی کارروائی جو ہے یہ نشر کی گئی۔ اس کیس کی مزید سماعت تو 3 اکتوبر کو ہوگی، لیکن فل کورٹ نے جاتے جاتے جو امرتا بندیال کی سربراہی میں قائم 8 رکنی ہم خیال بینچ نے حکم امتناعی جاری کیا تھا، وہ حکم امتناعی بینچوں کی تشکیل کی حد تک ختم کر دیا ہے اور چیف جسٹس نے جو نیا روسٹر جاری کیا ہے وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو دی گئی سکیم ہے اس کے تحت جاری کیا ہے۔ اور میرے خیال میں تو صرف ایک شک رہ گئی ہے جس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ جو مین معاملہ تھا، جس کی بنیاد پہ پوری عمارت کھڑی کی ہوئی تھی درخواست گزاروں نے، وہ انہوں نے بنیاد جو ہے وہ اڑا دی ہے، سردست یہ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر دوران سماعت بڑی دلچسپ چیزیں سامنے آئیں اور جس وقت جو وکلا تھے، درخواست گزاروں کے وکلا خواجہ طارق رحیم اور امتیاز صدیقی وغیرہ، وہ ان کے دماغ بھگ سے اڑ گئے ہوئے تھے، موف ہو گئے تھے، کوئی بات نہیں سوچ رہی تھی انہیں۔ سوالات کے جواب جو تھے، جو بینچ کی طرف سے آ رہے تھے، ان کے جواب نہیں دے پا رہے تھے۔ تو تب پھر ہم خیال ججوں میں سے خاص طور پہ منیب اختر صاحب اور اعجاز الحسن صاحب جو ہیں وہ ان کی مدد کو آئے اور انہوں نے سوالات کچھ اس طرح کیے کہ ان کے منہ میں الفاظ ڈالے۔ اس کو نہ صرف سننے والوں، دیکھنے والوں نے محسوس کیا، بلکہ جو بینچ میں بیٹھے ان کے برادر ججز تھے انہوں نے بھی محسوس کیا۔ اور پھر انہوں نے ہم خیال ججوں کو ٹیکل کیسے کیا ہے۔ پھر ظاہر سماعت کی ایک اہم معاملہ ہے اور اس میں اہم قانونی نکات بھی سامنے آئے ہیں اور کچھ اس طرح کے اشارے بھی ملے ہیں کہ 1947 سے لے کے آج تک جو گند عدلیہ میں ڈالا گیا ہے، جو متنازع فیصلے کیے گئے ہیں، شاید ان کو بھی ریوزٹ کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے اشارے ملے ہیں سماعت کے دوران، اور وہ کیا ہو سکتا ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم کورٹ آئے ہیں تو اس وقت بھی انہوں نے نئی روایتیں ڈالی ہے۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، جب بھی چیف جسٹس پاکستان جو ہیں یا ہائی کورٹس کے چیف جسٹس تک جب حلف اٹھا کے آتے ہیں واپس عدالت میں تو انہیں پولیس جو ہے وہ گارڈ آف آنر پیش کرتی ہے۔ انہوں نے گارڈ آف آنر لینے سے انکار کر دیا اور پولیس والوں سے کہا کہ بھائی آپ کی اور بھی ذمہ داری ہیں، وہ ذمہ داریاں پوری کریں، میرے آگے پیچھے نہ پھریں۔ اور پھر انہوں نے جو عملہ ہے انہوں نے استقبال کی، عملے نے، تو عملے سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب جو لوگ جہاں آتے ہیں ہمارے پاس سائلین، وہ کوئی خوشی سے نہیں آتے ہیں، آپ ان کی عزت کیا کریں اور مہمانوں کی طرح ٹریٹ کیا کریں۔ اور ایک اور کام جو کیا انہوں نے، جب چیف جسٹس حلف اٹھانے کے بعد واپس آتے ہیں تو ان کے چیمبر کے باہر نا، چیف جسٹس کا جو چیمبر ہے اس کے باہر کوئی اتنی بڑی تختی لگی ہوتی ہے، چیف جسٹس جس پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ تختی شختی کو چھوڑیں، جو میرا پہلے والا نام ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، بس وہی کافی ہے۔ تو اس طرح کی وہ روایات جو ہیں وہ ڈال رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے وہ جو مرسڈیز ملی ہوتی ہے چیف جسٹس کو بلٹ پروف، وہ بھی استعمال نہیں کی، اپنی دوسری گاڑی پہ ہی وہ آگے آرام سے، جیسے پہلے آتے تھے سپریم کورٹ، پہلے تو پیدل بھی آ جاتے تھے۔ تو بہرحال اب تھوڑا سا ان کی سکیورٹی کا معاملہ ہے تو سکیورٹی والے پریشان ہیں، جناب جج صاحب جو ہیں وہ کہیں پیدل ہی نہ چل پڑے، تو وہ بہرحال گاڑی انہوں نے استعمال کی۔ اور پھر جو فل کورٹ کی کارروائی براہ راست دکھانے کا، کل سے یہ معاملہ جو زیر غور تھا، ایک قانونی رکاوٹ اس میں تھی۔ وہ قانونی رکاوٹ دور کرنے کے لیے فل کورٹ اجلاس جو ہے وہ بلایا جانا ضروری تھا، ایک طرح سے کہہ لیں ایک رول بنانا ضروری تھا۔ تو وہ قانونی رکاوٹ کیا تھی؟ قانونی رکاوٹ یہ تھی کہ جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے والے کیس میں نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی تو ساتھ ہی انہوں نے عدالت سے، وہ 10 رکنی بینچ تھا، انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کی تھی کہ یہ جو عدالتی کارروائی ہے یہ براہ راست دکھائی جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میری بڑی انسلٹ ہوئی ہے اس ریفرنس سے، براہ راست کارروائی نشر ہوگی تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ تو یہاں بھی انہوں نے یہ، پھر اس میں یہ ہوا یہ تھا کہ اس میں جو
6 जजेस थे ना, 5 जजेस जो थे उन्होंने तो वो दरखास्त मुस्तरद कर दी थी कि नहीं जनाब, बराह रास्त अदालती कार्रवाई नहीं दिखाई जा सकती। और वो जज थे, बंदयाल साहब थे, मुनीब अख्तर साहब थे, सजाद अली शाह साहब अब रिटायर हो गए हैं वो थे, और अमीनुद्दीन साहब थे वो, और काजी मोहम्मद अमीन साहब थे। ये जज थे 5। और 4 जज जो थे उन्होंने कहा था नहीं जनाब बराह रास्त दिखाई जाए। उनमें जस्टिस मकबूल बकर थे जो अब निगरान वज़ीर आला सिंध हैं, और सैयद मंसूर अली शाह साहब थे, मंजूर मलिक साहब थे अब रिटायर हो गए हैं, और मज़हर आलम खान साहब थे वो भी रिटायर हो गए हैं। और एक जज ऐसे थे जिन्होंने ये कहा था कि जो काजी साहब ने दरख्वास्त दी है ये उनके मनसब के मुनाफी है, एक जज के मनसब के मुनाफी है। तो दरख्वास्त तो उन्होंने मुस्तरद कर दी थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा था कि ये जो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, मालूमात तक रसाई का जो हक है, ये हर शहरी को मिलना चाहिए। तो इस तनाज़र में उन्होंने कहा फुल कोर्ट जो है उसकी मीटिंग बुलाई जाए और वहाँ ये फैसला किया जाए कि मुकदमात की समाअत बराह रास्त हो सकती है या नहीं हो सकती। ज़ाहिर है वो एक जजमेंट मौजूद थी, तो फिर मीटिंग बुलाया जाना ज़रूरी था, और मीटिंग बुलाई गई और वहाँ ये फैसला किया गया कि जनाब बराह रास्त जो है इस केस की जो कार्रवाई है वो आवाम तक पहुँचाई जा सकती है। अच्छा, जो बराह रास्त नशरियात वाली बात है ना, कुछ लोग समझते हैं कि शायद ना पूरी दुनिया में बंद कमरों में ही समाअत होती है, ऐसा नहीं है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कुलभूषण वाला केस आपको याद होगा, वो बराह रास्त दिखाई जाती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की नशरियात बराह रास्त दिखाई जाती है कि जो दुनिया में मसलन वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, इंडिया हत्ता के, और शुमाली आयरलैंड, इसराइल, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, साउथ अफ्रीका, इन तमाम ममालिक में जो अदालती कार्रवाई है वो बराह रास्त नशर करने की इजाज़त है। बरतानिया में एक दौर में बड़ी सख्ती थी कि अदालती कार्रवाई की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, अगर कोई करता था तो वो जुर्म होता था। लेकिन फिर चंद साल पहले उन्होंने ये कानून ख़त्म कर दिया। अब बरतानिया में भी जो अदालती कार्रवाई है वो रिकॉर्ड हो सकती है, उसकी रिकॉर्डिंग हो सकती है और उसे बाद में नशर किया जा सकता है। जब अदालती कार्रवाई शुरू होती है तो जनाब ख्वाजा तारक रहीम साहब एक दरख्वास्त गुजार की तरफ से बतौर वकील रोस्टरों पे आते हैं। ज़ाहिर है सीनियर मोस्ट थे वो, तो उन्होंने पहले आना था। तो ख्वाजा तारक रहीम वही यार जिनकी अपनी एक ऑडियो है साकब निसार के साथ आई हुई, और जिसमें जगह दे मरियम को ठोक देते हैं, और दूसरा वो जो उनकी अहलिया हैं राफिया, उनकी बंदयाल की सास के साथ भी एक ऑडियो थी। अब ख्वाजा तारक रहीम साहब जड़े ने एक गिज्जो ने हम ख्याल बेंचां दे, और ये तो सबको पता है कि हम ख्याल बेंच का इस कानून के हवाले से क्या नज़रिया था, और वो 8 रुकनी बेंच हम ख्याल जजों का ही क्यों बनाया गया था, ये सबके इल्म में है। और आज मुनीब अख्तर और एजाज अल हसन ने, बल्कि आयशा मलिक ने भी ये साबित किया कि जनाब हम ख्याल जज जो हैं वो इस कानून के बारे में क्या सोच रखते हैं, और या क्या सोच रखते थे, हुक्म इम्तनाई क्यों जारी किया गया था। तो वो उनकी यही थी कि शायद मैं इधर उधर की मार के निकल जाऊँगा, लेकिन जजों ने घेर लिया। उन्होंने मुख्तलिफ आइनी और कानूनी सवालात जो उनके सामने रखे और उनका कोई जवाब नहीं आ रहा था। बार बार ये सवाल किया गया कि जनाब आप कह रहे हैं जो 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जो दरख्वास्त दायर की जाती है वो इसलिए होती है जनाब बुनियादी आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। उन्होंने कहा जनाब एक हकूक़ में से एक हक बता दें जिसकी ये खिलाफ वर्जी हो रही है। अब उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करने के नहीं। जज मुख्तलिफ सवालात कर रहे, आइन के आर्टिकल 191 के तहत भी करते रहे, वो मैंने कल जिक्र किया था उसका अपने व्लॉग में कि आइन के आर्टिकल 191 में ये लिखा हुआ है कि जो प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट का वो चलाने के लिए आइन और कानून के मुताबिक उनके ताबे वो रूल्स बनाए जाएंगे। तो उसका भी उन्होंने कहा ये कानून ही बना है ना, तो क्या इसमें पहाड़ गिर गया है या क्या आसमान गिर गया है। तो उन्होंने जनाब वो इधर उधर उन्होंने फिर ये कहा जजों ने कि जनाब ऐसा है कि हमारे जो सवालात हैं ना ये आप नोट कर लें। चीफ जस्टिस ने ख़ास तौर पे कहा कि आप फौरी तौर पे जवाब देंगे तो कोई वो हम लिख लेंगे, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो आप हमारे सवालात जो हैं ये लिख लें। और उन्होंने फिर वो लिखना शुरू कर दिए। वो 20 के करीब जो सवालात हैं वो कोर्ट ने उन्हें लिखवाए, जिनका भी ये कहा गया है कि जो सवालात अदालत ने उठाए हैं, जो सवालात पूछे हैं, वो फ्री कैन के वकला जो हैं 25 सितंबर तक तहरीरी तौर पर
ان کا جواب جو ہے وہ سبمٹ کریں گے سپریم کورٹ میں۔ اچھا، خواجہ صاحب کو تو پھر انہوں نے بٹھا دی، جناب خواجہ بیٹھو تشریف رکھو تسی۔ پھر آگے جناب امتیاز صدیقی صاحب۔ اب امتیاز صدیقی سے بھی اسی طرح سوالات ہو رہے ہیں، اور انہیں بار بار یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں جب سپریم کورٹ کے اختیارات کٹ گئے، سپریم کورٹ کے اختیارات کٹ گئے۔ تو جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے انہیں سمجھایا، بھائی سپریم کورٹ کے اختیارات میں تو اضافہ ہوا ہے، یہ آپ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کے اختیارات کم ہوئے ہیں، یہ تو چیف جسٹس کا اختیار تھا نا، بینچوں کی جو تشکیل ہے یہ سپریم کورٹ کا اختیار، یہ چیف جسٹس کا اختیار تھا۔ اب جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے تحت یہ 3 رکنی کمیٹی کو اختیار دے دیا گیا ہے، اور سو موٹو کا اختیار بھی اس کمیٹی کو دے دیا گیا ہے، اور 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو درخواستیں آتی ہیں اوریجنل جیوریڈکشن میں، جیسا کہ یہ درخواست ہے جس کی سماعت ہو رہی ہے، اس کا فیصلہ کرنا، اس کے لیے بینچ تشکیل دینا، وہ بھی اس کمیٹی کا ہے کہ جو مفاد عامہ کا معاملہ ہے بھی یا نہیں ہے، وہ بھی اس کمیٹی کا، جس میں چیف جسٹس ہوں گے اور 2 سینئر موسٹ جج ہوں گے، ان کا اختیار ہے۔ تو اختیار کم کیسے ہوا؟ یہ تو اختیار بڑھ گیا ہے۔ بہرحال وہ جناب پھر وہ ان سے بھی وہی سلسلہ شروع ہو گیا سوالوں کا، کہ ادھر سے سوال آئے ادھر سے سوال آئے، اور وہ جب سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں تو ایک اور سوال آ جائے، تو وہ کہتے ہیں یہ میرا سوال بھی بیچ میں شامل کر لیں۔ تو انہیں بھی چیف جسٹس نے کہا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ آپ بھی نوٹ کرتے جائیں سوالات، ان کے جواب جو ہے بعد میں دے دیجیے گا، یا پھر آپ آرگومنٹ شروع کریں، اگر ہم ضرورت سمجھیں گے تو سوال پوچھ لیں گے۔ انہیں بھی جواب نہیں آ رہا تھا۔ انہوں نے ایک موقع پہ کہا جناب مجھے سانس تو لینے دیں، اور آپ 20 منٹ سے بات کر رہے ہیں، تو مجھے اگر بات نہیں کرنے دیں گے تو پھر میں آرگومنٹس کیسے کروں گا؟ پھر میں آرگومنٹس نہیں کروں گا۔ تو اب جب وہ بے بس ہو گئے دونوں وکیل، تو پھر جناب ان کو ریسکیو کرنے کے لیے میدان میں اترتے ہیں اعجاز الاحسن صاحب۔ اعجاز الاحسن صاحب ایک نیا نقطہ اٹھاتے ہیں، جو منصور علی شاہ صاحب، مندوخیل صاحب، عطر منیلا صاحب، چیف جسٹس صاحب، وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آئین کے آرٹیکل 191 کے تحت جو قانون پارلیمنٹ نے بنانا ہوتا ہے، تو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کے تابع ہی ہم نے یہ رولز بنانے ہیں نا، تو اس میں کیا کس آئینی اختیار کی جو خلاف ورزی ہوگی؟ تو کیا پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون بنائے؟ کیا اس کی قانون سازی کا اختیار جو ہے ہم سلب کر سکتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات کیے جا رہے تھے۔ تو پھر اعجاز الاحسن صاحب نے ایک سوال کی شکل میں ان کے منہ میں ڈالا، آرگومنٹس ڈالے اس کے منہ میں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب دیکھیں، آئین کے آرٹیکل 191 میں لفظ لا استعمال ہوا ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ استعمال نہیں ہوا۔ حالانکہ جو ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوتا ہے وہ بھی لا ہی ہوتا ہے، اور لا میں اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں جو کیس لاز ہوتے ہیں، یعنی جو عدالتوں نے فیصلے کیے ہوتے ہیں، وہ بھی لا میں آ جاتے ہیں۔ اب وہ نقطہ اٹھا رہے ہیں اعجاز الاحسن صاحب کہ جناب دیکھیں، ہم نے جو رولز بنائے تھے، رولز چیف جسٹس صاحب نے بتایا کہ جناب یہ 1980 میں بنے تھے، اور 2019 کے بعد، یعنی یہ فل کورٹ نے بنانے ہوتے ہیں نا، فل کورٹ کا اجلاس ہی نہیں ہوا۔ بہرحال تو انہوں نے یہ اعجاز صاحب نے کہا جناب ہم نے یہ رولز بنائے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ جوڈیشل سائٹ پہ یا ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس کی حیثیت قانون جیسی ہوتی ہے، وہ قانون ہی ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنے بنائے ہوئے رولز کو ریوزٹ کر سکتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ ہمارے بنائے ہوئے قانون میں کوئی ترمیم کرے یا تبدیلی کرے، یا اس کو اپنے بنائے ہوئے قانون کے تابع لانے کی کوشش کرے۔ یہ انہوں نے کہا، اور پھر منیب اختر صاحب نے بھی یہی بات کی، اور منیب اختر صاحب نے یہ کہا کہ جناب کیا پارلیمنٹ بتائے گی ہمیں کہ 3 ججوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے، 4 ججوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے، 5 ججوں نے مل کے فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے بینچ بنیں گے، کیسے بینچ؟ وہ کہتے ہیں وہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے، پارلیمنٹ کا یہ اختیار نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں منیب اختر صاحب، اور جو دوسرے ججز تھے، عطر منیلا یا منصور علی شاہ یا مندوخیل، وہ پھر اس کو ٹیکل کیسے کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے، وکیل سے کہتے تھے جناب جو انہوں نے میرے برادر جج نے سوال اٹھایا ہے تو اس میں ہمارا سوال بھی ایڈ کر لیں، یہ بھی اضافہ کر لیں، اور پھر وہ جو سوال کرتے تھے وہ جواب ہوتا تھا، برادر ججوں نے جو سوال اٹھایا ہوتا تھا منیب اور اعجاز الاحسن نے، اس کا جواب دوسرے جج دے رہے ہوتے تھے، اور پھر وکیل سے کہتے اب آپ جواب دیں۔ منصور علی شاہ صاحب نے یہ کہا کہ جناب پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ بینچ بنائے، اور انہوں نے کہا وکلا سے، خواجہ طارق رحیم سے خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں
कि वन मैन शो चलता रहे। वो कहते ये तो अच्छा हो गया, ये तो शफाफियत आ गई है इसमें। बाहर उन्होंने ये भी कहा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता ऐसे। अगर आप बाहर जाके ये कहेंगे ना किसी को हमारे जनाब चीफ जस्टिस बेंच बनाता है, तो वो कोई यकीन ही नहीं करेगा आपकी बात पे। वो कहते हैं पूरी दुनिया में फुल कोर्ट बैठती है फिर बेंच बनते हैं। नेपाल में भी ऐसे नहीं होता। फुल कोर्ट के आगाज़ पे, वो अदालती साल के आगाज़ पे फुल कोर्ट बैठती है और फिर बैलेटिंग होती है। बैलेटिंग के ज़रिए बेंच बनाए जाते हैं। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर, हम ख्याल जजों में से, ये कहा कि यहाँ सवाल के नाम पे वकीलों को लाइन दी जा रही है। वही जो मुनीब अख्तर और एजाज अली साहब कर रहे थे, इस पर चीफ जस्टिस ने कहा जनाब हम जो जजेस हैं, ब्रदर जजेस, आपस में बहस के लिए नहीं बैठे हुए। जिसने जो राय देनी है वो अपने फैसले में दे दे। यानी ये भी क्लियर होगी बात कि ये फैसला मुतफिका फैसला नहीं आना। चीफ साहब को भी पता है कि कुछ लोगों ने अक्सरियती फैसले के साथ इत्फाक नहीं करना। उन्होंने वकील से कहा कि ठीक है जनाब आप दलाइल दें और हम ज़रूर समझेंगे, जिस वक्त तो उस वक्त सवाल पूछ लेंगे और आप उस सवाल का जवाब दे दीजिएगा। और जो सरदार तारक मसूद साहब, उन्होंने कहा यार इनको इसको दलाइल देने दें और सवालात जो हैं वो नोट करते जाएं। और सवालात नोट नहीं कर रहे थे तो मंसूर अली शाह साहब ने कहा यार ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ करी जा रहे हैं। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ਤੁਸੀਂ तो सवाल ही नोट नहीं कर रहे थे, जवाब की देना ਤੁਸੀਂ। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस अतरमुल्लाह ने मुतअद्दिद बार ये रिमार्क्स दिए कि अवाम ने तो अपने नुमाइंदों के ज़रिए ये राय दे दी है जो कानून बनाया है। हम जो 15 अनइलेक्टेड लोग हैं, गैर मुंतखब लोग हैं, ये क्या अवाम के नुमाइंदों के बनाए गए कानून को कलअदम कर सकते हैं? और फिर ये कहा जनाब पहले नंबर पे आइन, दूसरे नंबर पे कानून और तीसरे नंबर पे रूल्स आते हैं, जिनकी ये बात कर रहे हैं एजाज अली हसन और मुनीब अख्तर साहब। जो हमने रूल्स बना दिए वो कानून का दर्जा रखते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा साहब तो अपने उस इख्तियार से ही दस्तबरदार हो गए जिसके तहत वन मैन शो वाला जो इख्तियार है, जिसके तहत बेंचेज बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा जी मुझे ऐसी पावर नहीं चाहिए। उन्होंने वकीलों से कहा कि जो आप मुझे पावर देना चाहते हैं मुझे वो पावर नहीं चाहिए। और वो कहते अगर देना भी चाहेंगे तो मैं ये पावर नहीं लूँगा। यानी उन्होंने कहा जनाब मैं तो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 3 रुकनी कमेटी है वही वाला मामला चाहता हूँ। उन्होंने कहा जनाब क्या मैं साहब से बालातर हूँ? अब जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई अर्जेंट मैटर आता है, कोई दरखास्त आती है, तो 14 दिन के अंदर अंदर उसको समाअत के लिए लगाना ज़रूरी है। वो कहते हैं अगर मुझे रेगुलेट कर रहे हैं, मैं कोई बगैर कंट्रोल के हूँ? वो कहते हैं मैं 14 साल तक ना लगाऊं दरखास्त। यहाँ ऐसा हुआ है, कई दरखास्तें नहीं लगती, वो गैर मौसर हो जाती हैं, इतने साल तक पड़ी रहती हैं। तो वो कहते हैं मैं 14 साल तक दरखास्त ना लगाऊं तो मेरा कोई क्या कर लेगा? तो इसमें इस कानून में क्या बुराई है? तो वकील साहब कह रहे हैं आगे से कि जनाब इस कानून में बुराई कोई नहीं है, कानून तो अच्छा है। उन्होंने कहा अच्छा है तो फिर इसमें क्या खराबी है? उन्होंने कहा जनाब ये है, ये वो जो उन्होंने दिया था ना रुकमा एजाज अली हसन और मुनीब अख्तर ने, अब उस लाइन पे वो चल पड़े। वो कह रहे हैं जनाब ये आप रूल्स में खुद तरमीम कर लें, पार्लियामेंट को ये इख्तियार नहीं था। और फिर वो उन्होंने जो पहले एक नुक्ता उठाया हुआ था कि जनाब ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और लॉ में फ़र्क होता है। लॉ में तो वो जो कन्वेंशंस भी आ जाते हैं और उसमें अदालती फैसले भी आ जाते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने जब ये आप इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? इम्तियाज़ सिद्दीकी वकील से पूछा उन्होंने। उनके जनाब मैं इसको रखता हूँ कि गैरआइनी कैटेगरी में। ज़ाहिर है उन्होंने तो अपने आर्गूमेंट्स देने ही देना फिर। और फिर आशिया मलिक बार बार ये पूछ रही थी कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि 184 सब आर्टिकल 3 के तहत जब केस का फैसला हो जाता है तो मुतासरा फरीक अपील दायर कर सकता है और अपील की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनेगा, पहले से बड़ा बेंच बनेगा। तो उन्होंने कहा जनाब अगर पहले ही दरखास्त की समाअत फुल कोर्ट करे तो फिर अपील कौन सुनेगा? ये उन्होंने एक सवाल उठाया। और इस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा जनाब जो अपील का हक है ना, ये क्या बुनियादी इंसानी हकूक में नहीं आता? राइट ऑफ अपील नहीं होना चाहिए? उन्होंने कहा कि रेकॉर्ड को अगर हम अपील जुडिक्शन में सुनते तो उसको सही कर सकते थे। जब इम्तियाज़ सिद्दीकी ने मुनीब अख्तर और एजाज अली हसन की बात आगे बढ़ाते हुए मुख्तलिफ अदालती नज़ायर पेश करने की कोशिश की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जनाब मैं अदालती नज़ायर को नहीं मानता।
انہوں نے وہ متعلقہ آرٹیکل ان کو جب پڑھیں آپ، اس میں کیا لکھا ہوا ہے ان کا، جو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام انتظامیہ اور عدالتیں سپریم کورٹ کے فیصلوں کی پابند ہیں۔ ان کا سپریم کورٹ اپنے فیصلوں کی پابند نہیں ہے۔ تو وکیل نے کہا کہ جناب پھر جو یہ 2 رکنی بینچ اگر 5 رکنی بینچ کی بات نہ مانے، ان کے جناب یہ فل کورٹ ہے، فل کورٹ نے کسی کی بات نہیں ماننی ہوتی، 2 رکنی نے 5 کی ماننی ہوتی ہے، 5 نے 10 کی بات ماننی ہوتی ہے یہ۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں ان فیصلوں کو کیسے مان سکتا ہوں۔ ریکوڈیک کی انہوں نے مثال دی۔ ان کا ریکوڈیک کا جو فیصلہ دیا انہوں نے وہ تھا ایڈوائزری جوڈیشن میں، ریفرنس آیا تھا۔ تو وہ کہا جناب اس کا کتنا نقصان ہوا، 6 ارب 50 کروڑ کی ڈز لگی پاکستان کو، جرمانہ ہو گیا تھا نا۔ اور پھر ان کا جو مارشاء اللہ کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور جو ریفرینڈم جہاں ہوتے ہیں وہ تو آمر کے حق میں 98.5% 6% وہ ووٹ لے جاتا ہے عوام کا، تو ان کو ہم کیسے مان لیں؟ اور پھر جو کہتے ہیں مارشاء اللہ کے حق میں دیے ہوئے فیصلے ہیں، اگر لارجر بینچ نے بھی دیے ہو ان کو میں کیسے مان لوں؟ ان کا میں نے تو قسم کھائی ہے، حلف اٹھایا ہے آئین اور قانون کی پاسداری کا اور پابندی کا، عدالتی فیصلوں کی پابندی کا میں نے حلف نہیں اٹھایا ہوا، اور نہ میں ان کا پابند ہوں۔ جو منیب اختر اور اعجاز احسن نے لائن دی تھی نا وکیل کو، جب اس لائن پہ چل پڑا تو محمد علی مدر صاحب وہ بھی ہم خیال ججوں میں سے ہیں، لیکن وہ میں نے کہا نا کچھ سابق ہو جائیں گے، تو مجھے ان کے جو سوال تھا اس سے یہ لگا، انہوں نے کہا جناب ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کہ جناب بنیادی حقوق کی بات، آپ وہ قانون کو لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ قانون اور ایکٹ آف پارلیمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے، اس طرح آپ کہاں چل پڑے ہیں۔ پر ایک انہوں نے سوال کیا کہ اوریجنل جوریسڈکشن کے خلاف جو مقدمات کے فیصلے ہو چکے ہیں ان کے خلاف اپیلوں کا جو حق ہے یہ ماضی سے دیا گیا ہے اس قانون میں، اور پھر تو 1947 سے مقدمات جو ہیں وہ کھل جائیں گے، یہ تو پنڈورا باکس کھل جائے گا، جس پر جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ شفافیت ہو رہی ہے تو آپ کیوں چھپ رہے ہیں، یعنی صفائی ہو رہی ہے تو ہون دیو پوری جو کچھ بھی ہوندا رہا وہ ظاہر ہے پھر ریوزٹ کرنا پہنتا تھا، کرو ریوزٹ۔ اور پھر کہتے ہیں ہم تو پہلا نمبر آئین، دوسرا قانون، تیسرا رول۔ اچھا ویسے یہ جو مارشاء اللہ والی بات کی ہے نا، تو اس پہ 31 جولائی 2009 کو پی سی او مشرف والے پی سی او کا فیصلہ آیا تھا، تو اس میں انہوں نے جو مارشاء اللہ کو جائز قرار دیتے رہے سپریم کورٹ والے، اس پہ معذرت کی ہوئی ہے، انہوں نے تعصب کا اظہار کیا اور ریپینٹ کہا تھا، انہوں نے ریپینٹ کا لفظ استعمال کیا تھا، تعصب افسوس کا اظہار کیا ہوا ہے اپنے ماضی کے فیصلوں پہ۔ اور مسرت علی صاحبہ نے ایک سوال کیا وہاں کہ یہ جو قانون ہے اس کے تحت کیا چیف جسٹس کو بھی اختیار نہیں کر دیا گیا؟ تو اس پر وکیل صاحب جو امتیاز صدیقی وہ جواب دینے لگے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ یار آپ پھر جواب دینے لگ پڑے ہیں، آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ آرگومنٹس کریں، آپ سوال نوٹ کر لیں، ان کا جواب تحریری طور پر آپ داخل کر دیجیے گا۔ سردار طارق مسعود صاحب نے اٹارنی جنرل سے ایک بڑا اہم سوال کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جناب اگر یہ درخواستیں ہم منظور کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، تو پھر تو 13 اپریل والا جو حکم امتناعی ہے وہ کنٹینیو کرے گا، پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر ہم ان درخواستوں کو مسترد کر دیتے ہیں اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اس کو بحال کر دیتے ہیں، اور یہ ایکٹ جو ہے یہ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہے وہ 21 اپریل کو جاری ہوا تھا، تو پھر 21 اپریل سے لے کے اب تک جو مقدمات سماعت ہو چکے ہیں، جو بینچ بن چکے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جناب جو تو ماضی میں مکمل ہو گئے ہیں وہ تو ویسے ہی رہیں گے، پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن۔ تو اس پر طارق صاحب جو ہیں وہ ہنس پڑے، طارق مسعود صاحب، اور انہوں نے کہا جناب ماضی بھی کوئی ڈک پرانا ہے گا، چند دن پرانی گل ہے۔ لیکن بہرحال اس پہ جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو سپریم کورٹ یہ کہہ دیتی ہے ججمنٹ میں کہ جناب اس کا اطلاق جو ہے وہ 21 اپریل سے ہی ہوگا، تو پھر تو یہ جو سارے ججمنٹس وغیرہ جو بھی ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی۔ لیکن اگر وہ خاموش رہتے ہیں، اس میں کوئی ورڈکٹ نہیں دیتے، تو پھر وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن وہ سمجھیں۔ اور اٹارنی جنرل صاحب نے یہ کیوں کہا ہے؟ اٹارنی جنرل صاحب نے یہ اس لیے کہا ہے کہ اگر 21 اپریل سے اس کو نافذ عمل ڈکلیئر کر دے سپریم کورٹ، تو پھر جو رائٹ آف اپیل ہے 30 دن کے اندر اندر اپیل کرنی ہے اس قانون کے نافذ ہونے کے بعد، وہ ٹائم تو گزر گیا۔
اور اس سے فائدہ جن لوگوں نے اٹھانا ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ بہرحال سپریم کورٹ یہ لکھ سکتی ہے اپنے فیصلے میں کہ جو سٹے رہا ہے کیونکہ اور اپیلیں دائر نہیں ہو سکیں، اس لیے جب فیصلہ ہم دے رہے ہیں تو اس دن سے اس کو 30 دن اپیل کے لوگوں کو ملیں گے۔ بہرحال 3 اکتوبر پر چلے گئی ہے، اور جب انٹرم آرڈر لکھوا رہے تھے چیف جسٹس صاحب تو انہوں نے یہ کہا وکلا سے کہ جناب جو میرے برادر جج ہیں دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے، جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا جنہوں نے کمیٹی کا رکن نہیں بننا، سردار طارق مسعود صاحب اور اعجاز الحسن صاحب، تو ان کا جب میری ان سے بات ہوئی ہے تو ہم نے یہ باہمی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا، جو روسٹر وغیرہ ہے یہ ہم تینوں مل کر جاری کریں گے، جیسے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں دیا گیا ہے اسی طرح، یعنی اس حد تک حکم امتناعی نے ختم کر دیا۔ جس پر خواجہ طارق رحیم نے کہا کہ آپ نے تو میرا کیس ہی آسان کر دیا، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ معاملہ طے کریں، پارلیمنٹ طے نہ کریں۔ اور پھر جو روسٹر جاری کیا گیا ہے نا، اس کے آخر پہ لکھا ہوا ہے ان دی کنسلٹیشن ود آنریبل جج 1 آنریبل جج 2، یہ جاری ہوا ہے روسٹر۔ میرے خیال میں صرف جو حکم امتناعی ہے نا وہ اپیل کی حد تک حکم امتناعی رہ گیا ہے، اور جو بینچوں کی تشکیل والا معاملہ وہ تو انہوں نے طے کر دیا، اور پھر سو موٹو لینا وہ قاضی صاحب کا اپنا اختیار ہے، وہ بھی کمیٹی کے پاس لے کے جا رہے ہیں، اور پھر 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت جو درخواستیں آتی ہیں وہ بھی اس کمیٹی میں لے کے جائیں گے۔ صرف اپیل والا ایک معاملہ رہ گیا ہے، اور میرا خیال ہے وہ 3 اکتوبر کے بعد 1-2 دن میں وہ نمٹ جائے گا۔ پھر یہ پتہ چلے گا کہ جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کا اطلاق جس وقت گزٹ نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا 21 اپریل سے ہوگا، یا جب یہ فیصلہ آتا ہے اس دن سے اس کا اطلاق شروع ہوگا۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔